أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ موت سے متعلق میری گفتگو جاری ہے اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے یہ چوتھی گفتگو ہوگی۔ دو گفتگو اور بھی میں نے اس حوالے سے کی ہے، غالباً ان جمعے تعطیلات تھیں، تعطیل کی وجہ سے یا اسٹرائک کی وجہ سے آپ ان معروضات کو نہیں سماعت فرمائے چکے ہوں گے۔ آپ نے سماعت نہیں فرمایا ہوگا تو انٹرنیٹ پر اہلسنت.net پر وہ دونوں گفتگو موجود ہے، بلکہ اب اگر آپ سرچ کریں گے
تو انشاءاللہ تعالی پوری 5 گفتگو موت کے حوالے سے وہاں پر آپ کو مل جائے گی، یا آپ نیچے جو مکتب ہے اس میں سے بھی سی ڈی اور ڈاؤن لوڈ موبائل میں کروا سکتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں بہت ساری باتوں پہ گفتگو کی، ان میں کی چیدہ باتیں میں دہرا دیتا ہوں تاکہ جو نئے سننے والے ہیں وہ جب سماعت فرمائیں آج کی گفتگو تو گفتگو کا ایک ربط اور مکمل گفتگو وہ اپنے دل و دماغ میں یہاں سے لے کر کے جائیں۔ گزشتہ نشست میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موت و حیات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کو پیدا فرمایا اور کیوں اللہ تبارک و تعالی موت دے گا۔ اس کے بعد جب گفتگو آگے بڑھی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض مرتبہ انسان کی زندگی بڑی عجیب و غریب حالات سے دوچار ہوتی ہے، لیکن پھر اچانک ایک مسلمان کی زندگی میں تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے چہرے کو داڑھی سے سجا لیتا ہے، سر کو عمامے سے سجا لیتا ہے اور پہلی صف میں وہ جلدی مسجد میں آ جاتا ہے۔ تو یہ تبدیلی کیوں آتی ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کی موت بہت اچھی ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں بعض انسان ایسے بھی ہیں کہ بچپن بہت اچھا، جوانی بہت اچھی، لیکن اب جب بڑھاپا آیا تو بڑھاپا بالکل خراب ہو گیا، نہ اسے نماز کی فکر ہے نہ اسے عبادات کی فکر ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی موت کتنی بری ہوئی۔ اس وجہ پر بھی میں نے گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا تھا کہ جب مرنے والا مر رہا ہو یا مر جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور کیسے پتہ چلے گا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذابات کا نزول ہو رہا ہے، یہ باتیں ہمیں کیسے معلوم ہوں گی؟ تو میں نے احادیث کی روشنی میں وہ باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور اس کی وجوہات بھی آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ آئیے آج کی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے اور بہت گفتگو آسان کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ نشست کی آخری بات یہ تھی کہ میں نے آپ سے کہا کہ موت سے بھاگنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ موت سے بچ جائے گا، اسے موت نہیں آئے گی، تو یاد رکھیے کہ یہ خیال اس کا بالکل لغو ہے، بالکل فضول سا خیال ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑے انتظامات کیے انہوں نے کہ وہ موت سے بچ جائیں، لیکن ان سب لوگوں کو موت کا مزہ چکھنا پڑا۔ تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ سمندر کی تہ میں پہنچ جائے گا تو موت سے بچ جائے گا، اس کا یہ خیال فضول ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ غار میں چلا جائے گا تو موت سے بچ جائے گا، اس کا یہ خیال بھی فضول ہے۔
کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 10-20 باڈی گارڈز اپنے ساتھ رکھ لے گا اور یہ اسے موت سے بچا لیں گے، تو یاد رکھیے کہ یہ خیال بھی فضول ہے۔ جس وقت موت آتی ہے تو کتنے ہی انتظامات کسی نے کیے ہوں، یاد رکھیے کہ پھر ملک الموت کو آنے سے کوئی انتظام نہیں روک سکتا۔ اب قرآن مجید و فرقان حمید نے اس کو واضح بھی کیا۔ قرآن نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم فرما دو کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملتی ہے۔ تو اب قرآن نے بالکل اس کانسیپٹ کو رد کر دیا کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ موت سے بھاگ جائے، وہ موت سے بھاگ نہیں سکتا، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ تو جب موت آنی ہے تو ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس دنیا سے ہم نے اچھی حالت میں جانا ہے، اور ہر لمحہ ہر پل کلمہ شریف کا ورد ہماری زبان پہ رہنا چاہیے، تاکہ جب وقت آخر موت آئے تو یہ عادت ہماری برقرار رہے اور ہم کلمہ شریف اور درود پاک پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اس کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کو جس وقت میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں تو قرآن مجید و فرقان حمید نے اس بات کو ایک جگہ پر اور واضح فرما دیا۔ قرآن نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جس جگہ بھی تم ہوگے موت تم کو پالے گی، اگرچہ تم مضبوط محلوں میں ہو۔ تو قرآن نے اس کو بالکل واضح کر دیا کہ تم کہیں پر بھی رہو، جب موت کا وقت آ جائے گا تو موت تم کو پالے گی۔ اب یہاں پر اہل علم فرماتے ہیں کہ جب ان آیتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ کوئی موت سے نہیں بچ سکتا اور موت ہم کو پالے گی، تو اہل علم فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے جہاں پر جتنا رہنا ہے وہاں کی اتنی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں کتنا رہنا ہے، کتنے عرصے دنیا میں قیام کرنا ہے، تو دنیا کی تیاری ہمیں اتنی کرنی ہے، اور آخرت میں ہمیں کتنے عرصے تک رہنا ہے تو ہمیں آخرت کی تیاری اتنی کرنی چاہیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں تھوڑے عرصے کے لیے رہنا ہے، 50 سال، 55 سال، 60 سال، 65 سال، اور اس کے بعد جب ہم وصال کر جائیں گے تو وہ جو بعد کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو ہمیں اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم دنیا کی زیادہ فکر کریں۔ لیکن مسلمانوں آج خرابی یہ ہے کہ واقعتاً مجھ سمیت ہم جتنے موجود ہیں ہم میں سے کسی کو بھی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ ہم سب کے سب دنیا کی فکر کے اندر مست ہیں، دنیا کی فکر کے اندر کھوئے ہوئے ہیں۔ بس مال جمع کرنے کی حوث یہ انسان کے اندر سے ختم نہیں ہو رہی، مال کھانے کی حوث یہ ہم انسانوں کے اندر سے ختم نہیں ہو رہی، گناہ کی دنیا سے ہم نکل آئیں باہر، یہ چیز ابھی تک ہمارے دماغوں کے اندر لگتا ہے کہ صحیح معنوں میں بیٹھی نہیں ہے۔ اور موت کس قدر شدید اور کس قدر سخت ہوتی ہے، وہ لمحات اور وہ ساتیں اس کو احادیث میں بھی بیان کیا گیا، علماء نے بھی بارہا ہمیں سمجھایا۔ لیکن ہم سب کی خرابی یہ ہے کہ ہم سب کے سب لوگ اس دنیا کے نشے کے اندر مست ہو گئے اور ہم اپنی آخرت کی زندگی کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید نے یہاں پر اس بات کو بالکل واضح فرما دیا کہ موت تمہیں آ کر کے رہے گی، تم موت سے نہیں بچ سکتے، جہاں پر بھی ہوگے تو موت تمہیں پالے گی۔ اب یہاں پر اہل علم فرماتے ہیں کہ اب یہ بات جب بالکل واضح ہو گئی کہ موت ہمیں پالے گی، موت ہمیں تلاش کر لے گی، ہم نے مرنا ہے، تو پھر اہل علم فرماتے ہیں کہ اب موت سے جب آئے گی اور ہمیں اس دنیا سے جانا ہے تو فرماتے موت سے بچنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور ہمیں موت کی آرزو لیے میدان جہاد میں جانا چاہیے کہ جب موت آئے گی تو جہاد کا شوق ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم جائیں اور کافروں سے لڑیں اور ہم شہید کر دیے جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اب یہ شہادت کے بعد جو اسے زندگی ملے گی
یہ زندگی ایسی ہوگی کہ دنیاوی زندگی تمہاری اس زندگی پر رش کرنے لگ جائے گی. اور واقعتاً ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ ہم لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے. مثلا آپ دیکھیے کہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کا گلا کاٹ دیا گیا، بندے کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، بندے کو جو ہے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو دل بھی نکالے گئے، دلوں کو بھی کاٹا گیا، اور بندے کے اعضاء بالکل تقسیم کر دیے گئے، بورے میں رکھ کے یا ٹوکری میں رکھ کے جلا بھی دیے گئے. یہ سب ہم نے دیکھا ہے. لیکن جب بندہ اللہ کے راستے میں اس موت کو گلے لگاتا ہے کہ جسے ہم شہادت کہتے ہیں، تو بظاہر تو بندہ ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گیا. لیکن جس وقت ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اے مسلمانوں، اب اسے مردہ نہیں کہنا، کیونکہ اس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. اب اسے مردہ نہیں کہنا. ارے یہ تو ایسا زندہ ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم اتنی عقل نہیں رکھتے، تم اتنا شعور نہیں رکھتے کہ تم جان سکو کہ اس کی زندگی کیسی زندگی ہے. مثلا بات مجھے بیٹھے بیٹھے یاد آئی کہ حضرت توکل شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں. ان کی بڑی مشہور کتاب ہے ذکر خیر. اگر میرا حافظہ پتہ نہیں کر رہا، میں نے بہت پہلے پڑھی تھی، صفحہ نمبر اس کا 16 یا 18 ہے. حضرت توکل شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شہیدوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس پر انہوں نے گفتگو کی. فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جو محرم کے ایام میں امام عالی مقام کی محبت میں نیاز پکاتے، شربت تیار کرتے جیسے کہ ہم سب کی عادت ہے، اور پھر وہ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے خوشی سے. اور ہم سب کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب امام عالی مقام کی بارگاہ تک پہنچ جائے. اللہ اکبر. توکل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ ایک بار سفر میں نکلے تو راستہ بھول گئے. جنگل ہے، اندھیرا ہے، بڑا خوف اور بڑی پریشانی کا عالم ہے. اب اس اندھیرے کے اندر، اس جنگل میں، اس اندھیرے جنگل میں راستہ کون بتائے؟ فرماتے ہیں کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک روشنی نمودار ہو گئی، اور وہ روشنی آسمان سے نہیں آ رہی، وہ روشنی سامنے سے آتی ہوئی انہیں محسوس ہو رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت سے صاحب، نوجوان، گھوڑے پر موجود، اور ان کے ساتھ کئی اور ساتھی جو سواریوں پر موجود ہیں. اب یہ صاحب جو سب سے آگے ہیں، ان کے چہرے کے اندر چمک اتنی ہے کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے. اتنی نورانیت اور اتنی نورانی کرنیں ان کے چہرے سے نکل رہی ہیں. توکل شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ ان کے قریب آئے. وہ صاحب، ہم بزرگ ہی کہیں گے کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، چاہے وہ جوان ہو ہم انہیں بزرگ ہی کہتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں ہم سارے سنی محبت کی زبان میں انہیں بزرگ ہی کہتے ہیں. اب وہ سامنے آئے، قریب آئے، ان کا ہاتھ پکڑا، فرمانے لگے تم پریشان ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں راستہ نہیں مل رہا، ہم راستہ دکھانے آئے ہیں. تو ہاتھ پکڑ کے راستے پہ کھڑا کر دیا. فرمایا یہاں سے سیدھا جاؤ گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. اب یہ صاحب محو حیرت اس خوبصورت سی ہستی سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کون ہیں؟ اور اتنی خوبصورتی تو میں نے کسی کے چہرے پر نہیں دیکھی کہ جتنی خوبصورتی میں آپ کی چہرے پہ، آپ کے چہرے پر دیکھ رہا ہوں. تو وہ مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے، سنیوں عقیدے کی بات سے جھوم اٹھو گے. مسکرا کے فرمانے لگے ہمیں نہیں پہچانتے؟ ہمارے نام کی نیازیں دیتے ہو، ہمیں نہیں پہچانتے؟ ہمارے نام کا شربت لوگوں میں تقسیم کرتے ہو، ہمیں نہیں پہچانتے؟ میں امام حسین ہوں اور یہ میرے ساتھی ہیں. تو توکل شاہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ ہوتی ہے روحانی زندگی. تو دیکھا آپ نے کہ کتنی شاندار زندگی ہے کہ اس پر دنیاوی زندگی جو ہے وہ رشک کرنے لگ جاتی ہے کہ اللہ اکبر. تو
اہل علم فرماتے ہیں کہ جب یہ پتہ چل گیا کہ موت آنی ہے اور ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر انسان میدان جہاد میں جائے، جہاد سے نہ ڈرے۔ آج ایک خوف ہمارے اوپر ہے کہ صاحب اگر جہاد میں چلے گئے، ہمارے اوپر نہیں، ہم سے بڑے جتنے اوپر لوگ ہیں، یہ جنرل کرنل، یہ سب پر خوف طاری ہے موت کا کہ صاحب کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، بینک بیلنس کا کیا ہوگا، اتنی جائیداد، اتنا مال ہے، اس کا کیا ہوگا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے، کیا صحابہ کرام کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا صحابہ کرام کے پاس مال نہیں تھا؟ صحابہ کرام دین کے لیے لڑے یا نہیں لڑے؟ صحابہ کرام اس اسلام کے لیے لڑے یا نہیں لڑے؟ تو موت کا خوف آج ہم سب کے اوپر طاری ہے، اور ہم جہاد، میدان جہاد میں جانے سے کتراتے ہیں اور دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور فرماتے ہیں کہ مسلمانوں جہاد کرو، کیونکہ جہاد سے اسلام میں 4 چاند لگتے ہیں۔ اور پھر اب ہماری کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ ہم ہندوؤں سے ڈرنے لگے۔ وہ ہندوستان ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، اس کے حکمران، تو ہمارے حکمران اس کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب 50 سال تک جنگ نہیں کریں گے، 100 سال تک جنگ نہیں کریں گے، یہ معاہدے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، جب سے پاکستان الحمدللہ اتنی طاقت بنا ہے، دنیا کا کوئی ملک پاکستان کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتا۔ یہ بات آپ سن لیں، اور یہ بات بھی آپ سن لیں، یہ دہلی ہو گیا، بمبئی ہو گیا، گجرات ہو گیا، الحمدللہ پاکستان نے اس میں اتنی ترقی کی ہے کہ 7 منٹ کے اندر ہم 7 مرتبہ دہلی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ صرف 7 منٹ کے اندر ہم بمبئی کو کئی مرتبہ تباہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ خوف جتنی باطل قوتیں ہیں ان پہ طاری ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان بظاہر انہیں کمزور دکھائی دیتا ہے، اور جب بھی جنگ ہوتی ہے تو جو کمزور ملک ہوتا ہے وہ سب سے بھاری اسلحہ استعمال کرتا ہے۔ تو اب انہیں خوف یہ ہے کہ کہیں پاکستان ایٹمی اسلحہ استعمال نہ کر لے، کہیں ایٹم بم کا استعمال پاکستان نہ کر لے۔ یہ خوف اوپر طاری ہے، اور ہم پر خوف طاری ہے کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ کر لیا جائے۔ جہاد جو ہے وہ معاذ اللہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیا ہوگا جہاد سے؟ حالانکہ جہاد مسلمان اگر صحیح معنوں میں کہ جسے جہاد کہتے ہیں، یہ جہاد نہیں، یہ تو جہاد کے نام پر فساد ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی مسجدیں تباہ کر دو، مسلمانوں کو بم بلاسٹ میں ختم کر دو، یہ تو فساد ہو رہا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر ہم جہاد کرتے تو خدا کی قسم آج مسلمان اس دنیا پر حکمرانی کر رہے ہوتے۔ اور پھر آپ ایک بات سوچیں، ذرا دماغ سے سوچیں۔ ایک بار میں نے یہ بات ایک میڈیا پہ کر دی تھی، تو جو ٹی وی چینل کا مالک تھا اس کا فوراً فون آ گیا، شاہ صاحب آپ یہ کیا کرتے ہیں، ہمارا چینل تو ہندوستان میں بند ہو جائے گا۔ تو اس وقت میں نے انڈیا پر کہا کہ یہ سارے ہندو مجھے بتاؤ کہ گائے کو گاؤ ماتا کہتے ہیں یا نہیں؟ تو عجیب بات ہے یا نہیں کہ گائے کو تو گاؤ ماتا کہتے ہیں، بیل کو اپنا باپ نہیں کہتے۔ اور مجھے یہ تو بتاؤ کہ ہم روزانہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں یا نہیں، اور وہ گائے کو خدا کہتے ہیں۔ تو جن کے خداؤں کو ہم کاٹ کے کھا جائیں تو مجھے بتاؤ ہم بندوں کا کیا حل کریں؟ تو اگر یہ خوف ہمارے وجود سے ہٹ جائے اور یہ چیز ہمارے وجود کے اندر داخل ہو جائے کہ شہادت کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ اس زندگی پر دنیاوی زندگی رشک کرنے لگ جاتی ہے، تو موت سے بچنے کے جو ہے وہ طریقے اختیار کرنا اور جہاد سے ڈرنا، اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ بالکل بے سود ہے۔ جب موت آنی ہے تو اچھی موت کی خواہش کرو، میدان جہاد میں جانے کی خواہش کرو، تاکہ تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری یہ زندگی جو بعد کی زندگی ہے اس کو بہتر بنا دے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید نے ایک اور چیز کو بالکل واضح کیا۔ قرآن مجید و فرقان حمید نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ قرآن فرماتا ہے ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوگے نہ آگے ہوگے۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن فرماتا ہے ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے،
بالکل میرا، آپ کا، ان کا، ہم سب لوگوں کی موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور بس جب موت کا وقت آ جائے گا تو کوئی ہمیں نہیں بچا پائے گا، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اب اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ بات جب آپ کے دماغ میں آ گئی، اور ہم سب بچپن سے یہی سنتے ہوئے آئے نا کہ موت کا وقت مقرر ہے، جو رات قبر میں ہے وہ رات قبر میں ہے، تو اب یہاں پر مفسرین نے ایک بڑی شاندار بات کہی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو چیز عام ہو گئی، اور آج یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی، جب کسی نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، اور لوگ جب تعزیت کے لیے آتے ہیں تو آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، ابھی تھوڑی وقت مرنے کا، ابھی تو اس کی بہار زندگی کی اور دیکھنا چاہیے تھی اسے، اتنی جلدی چلا گیا، اتنی جلدی بندہ تھوڑی جاتا ہے دنیا سے، اوہو یہ ہو گیا۔ تو جتنی زبانیں ہوتی ہیں اتنی باتیں لوگوں کے منہ سے نکلتی ہیں۔ تو اہل علم فرماتے ہیں یہ ساری باتیں جاہلانہ ہیں، اسلام کا، شریعت اسلامیہ کا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ جب بندہ اپنا رزق پورا کر چکا ہوتا ہے بس اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور یہ اس دنیا سے چلا جانا ہے ابھی سے۔ تو یہ باتیں کرنا کہ ابھی اور زندگی باقی تھی، اتنی عمر میں تھوڑی مرتا ہے، فرماتے یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم سب موت کی تیاری کریں۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے دماغوں کے اندر ہے اسے بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ یہ جتنے غلط تصورات ہیں انشاءاللہ اس گفتگو میں میری کوشش ہوگی کہ جو غلط تصورات ہیں وہ آپ کے دماغ سے نکال دوں، جو توہمات کے اندر مبتلا ہے، وہموں کی دنیا کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، وہ سارے وہم میں آپ کے دل و دماغ سے نکال دیتا ہوں۔ ایک اور چیز جو بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے کو آپ نے منع کیا کہ دیکھو اس جگہ پر نہیں جانا، بندہ وہاں پہ چلا گیا، دھماکہ ہو گیا، بندہ مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ مر گیا۔ اب جب لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں تو گفتگو کیا ہوتی ہے، دیکھا میں نے منع کیا تھا نا، اپنی بیوی سے شوہر کہہ رہا ہوتا ہے منع کیا تھا تمہارے سامنے، اس کو وہاں پر نہیں جانے دے، دیکھا گیا مر گیا، اس کو منع کیا تھا کہ اس موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے نہیں جانا، دیکھا موٹر سائیکل سلپ ہو گئی مر گیا۔ اب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ بات ہر مسلم اپنے دماغ میں رکھ لے کہ جس جگہ انسان کی موت ہوتی ہے نا، انسان وہاں پر خوشی سے جاتا ہے۔ آپ کتنا اسے روک لیں، کتنا منع کرنے کی کوشش کریں، جس کی موت جس مقام پر ہے وہاں پر یہ انسان خوشی کے ساتھ پہنچے گا، ہنستا ہوا جائے گا، مسکراتا ہوا جائے گا۔ اگر میری بات پہ کسی کو یقین نہ آئے تو بہت آسان طریقہ ہے، وہ جو سامنے نشتر پارک ہوا تھا، جو بم بلاسٹ ہوا تھا، جس میں ہمارے 63 کے قریب لوگ ہم سے رخصت ہوئے تھے، آپ ذرا اس کی ویڈیو دیکھ لیں، اس سے پہلے کی جلوس میں جو لوگ شامل ہیں آپ ان کے چہرے دیکھیں، ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، خوشی سے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ عید کا دن ہے، اور واقعی 12 ربیع الاول تو ہے عید کا دن، ان کے لیے ایسا لگتا ہے کہ کئی عیدیں جمع ہونے والی ہیں، یہ خوشی سے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں نے اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھا ہے، کسی پر کوئی خوف نہیں ہے، کسی پر ہجان کی کیفیت نہیں ہے، سب مسکرا رہے ہیں، اور اسی احمد جناح روڈ سے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ انسان موت کی جگہ پر خوشی کے ساتھ پہنچتا ہے، اور جس جگہ پر موت آنے والی ہوتی ہے وہاں پر اسی وقت پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، شرح صدور میں امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس بات کو بیان کیا، ابن ابی شیبہ نے حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی۔ کیا روایت ہے ذرا آپ اسے سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو بہت گور کے دیکھنے لگے۔ حضرت خیثمہ فرماتے
سلیمان علیہ السلام موجود ہیں، دربار لگا ہوا ہے، آپ کے ایک ساتھی کو ملک الموت بہت دور کے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ملک الموت چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون صاحب تھے حضور؟ آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ فرمایا ہاں جانتا ہوں۔ کون تھے حضور؟ یہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا ملک الموت تھے، اسرائیل تھے۔ اچھا حضور، یہ مجھے گور کے دیکھ رہے تھے تو مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ میری روح نکالنے کے لیے آئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا حضرت آپ ایسا کریں، یہ ہوا تو آپ کے تابع ہے، اختیار میں ہے، آپ اس ہوا کو حکم دے دیں یہ مجھے یہاں سے اڑائے اور سرزمین ہند پہنچا دے، آپ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دے دیا، اے ہوا اسے اڑا کر سرزمین ہند پہنچا دے۔ وہ سرزمین ہند پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت خیثمہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل تم تھوڑی دیر پہلے آیا اور میرے ایک ساتھی کو تم بہت دور کے دیکھ رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ اب الفاظ سنیے۔ ملک الموت نے عرض کی حضور میں تعجب کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کی روح سرزمین ہند میں قبض کی جائے، تو میں سوچ رہا تھا یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ میں اس وجہ سے حیران تھا کہ یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے۔ تو غور فرمایا آپ نے کہ جس جگہ پر موت تھی، جہاں اس کی روح قبض ہونا تھی، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی حضور آپ ہوا کو حکم دے دے کہ وہ مجھے یہاں سے اڑا کر کے سرزمین ہند میں پہنچا دے۔ یہ وہاں پر پہنچا اور ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو انسان کے آنے اور جانے کا ٹائم جو ہے یہ بالکل فکس ہے۔ عموماً بعض لوگ بڑے معاملات ہوتے ہیں، 1.5 سال ہو گیا شاہ صاحب شادی کو اولاد نہیں ہو رہی، 2 سال ہو گئے شاہ صاحب اولاد نہیں ہو رہی۔ ہم دیکھتے ہیں کسی کے یہاں 8 سال کے بعد اولاد ہوئی، کسی کے یہاں 25 سال کے بعد اولاد ہوئی، ایسے بھی معاملات ہیں۔ تو یاد رکھو دنیا میں آنے اور جانے کا ٹائم فکس ہے۔ اس سے پہلے نہ دنیا میں کوئی آ سکتا ہے اور نہ وقت سے پہلے دنیا سے کوئی جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں پر انسان کی موت ہوتی ہے وہاں پر جانے کے لیے انسان بے چین ہو جاتا ہے، بس کسی طرح سے وہاں پر پہنچ جائے۔ اچھا جناب، اب ٹھیک ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ شاہ صاحب جب مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، تو آپ یہ بھی فرما دیں کہ اس دنیا میں ہم پھر کس طرح رہیں، کس طرح سے ہم زندگی گزاریں اور ایک اچھی زندگی کس طرح سے گزاریں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ کیا شریعت اس بارے میں کوئی رہنمائی فراہم کرتی ہے؟ تو آئیے شریعت ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں ہمیں تنا نہیں چھوڑتی۔ شریعت نے یہاں پر بھی رہنمائی کی۔ بخاری اور مشکاہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور کریم علیہ السلام نے میرے کندھے کو پکڑا، پھر فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر دنیا میں مسافر کی طرح رہو یا راہ گزر کی طرح رہو۔ اللہ اکبر۔ بظاہر آپ دیکھیں چھوٹے سے جملے ہیں، مختصر سے، یعنی اگر آپ کاپی پہ لکھے ہیں تو آدھی لائن میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے، آدھی سطر کے جملے، لیکن ان جملوں کے اندر بڑی روح، بڑی نورانیت اور بہت کچھ ہے ہم سب کے سیکھنے کے لیے۔ فرمایا عبداللہ ابن عمر دنیا میں مسافر کی طرح رہو یا راہ گزر کی طرح۔ اب مفسرین اب اس پر گفتگو کی اہل علم نے، موت پہ جب گفتگو کی تو مفسرین نے اس حدیث کو کوٹ کیا اور شارعین نے جب حدیث بیان کی تو اس حدیث پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ سنیے آپ کی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ 2 جملے ہیں اس حدیث کے کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو یا راہ گزر کی طرح رہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری تقریر ہے اور پوری زندگی کا حاصل ہے، کیونکہ جتنی
جامعت جتنی فصیح اور بلیغ گفتگو میرے حضور فرمایا کرتے تھے، یاد رکھو دنیا کا کوئی خطیب ایسی گفتگو نہیں کر سکتا کہ جیسی گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ابن عمر دنیا میں مسافر کی طرح رہو یا راہ گزر کی طرح۔ اب کیا کہتے ہیں شارحین؟ بعض اہل علم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا یہ فرمانا دنیا میں مسافر کی طرح رہو، یعنی دنیا کی طرف میلان نہ کرو، کیونکہ تم نے آخرت کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ ایک بات۔ بعض نے کہا کہ حضور کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کو اپنا مقام اصلی نہ سمجھو، اس کی لذتوں سے محبت نہ کرو، لوگوں سے میل جول زیادہ کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو، بلکہ حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آخرت کی تیاری کرو، مسافر کی طرح رہو۔ بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو لمبی زندگی کی امید نہ دلاؤ، اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، مسافر کی طرح رہو، جس طرح کہ مسافر جہاں جاتا ہے وہاں پر اپنا دل نہیں لگاتا، بلکہ ہر وقت اپنے وطن اور اپنے اہل و عیال کی طرف واپس لوٹنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ یہ خیال ہر وقت، دیکھیے ہم کہیں بھی جائیں، حیدرآباد چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، 2-5 دن کے لیے ہم جتنے بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ کیا گھر کا خیال نہیں آتا؟ بیوی بچوں کا خیال نہیں آتا؟ ماں باپ کا خیال نہیں آتا؟ تو ہر وقت ہمارا دماغ اس خیال میں لگا رہتا ہے، کیا معاملات ہوں گے، میرا گھر کیسا ہوگا، میرے ماں باپ کس حالت میں ہوں گے، میرے بیوی بچے کس حالت میں ہوں گے۔ تو حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں مسافر کی طرح رہو، تمہارا ہر وقت خیال آخرت کی فکر میں لگا رہے کہ روح نکل گئی تو قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، قبر بند کر دی جائے گی، روشن دان تو کچھ نہیں ہے، وہاں میرا کیا ہوگا، میدان محشر میں جب میں اٹھوں گا تو اتنے میں نے گناہ کیے ہیں وہ تو سارے میرے سامنے آ جائیں گے، اور امتحان لینے والا میرا رب ہے، جس سے نہ میرا ظاہر پوشیدہ ہے نہ باطن پوشیدہ ہے، میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ تو جب انسان اس فکر میں لگا رہے گا، وہ چہرے کو بھی داڑھی سے منور کرے گا، سر کو بھی امامے سے منور کرے گا، پہلی صف میں آ کر کے تکبیر اولا نہ چھوٹ جائے نماز ادا کرے گا، اور اپنی زندگی پاک و صاف گزارنے کی کوشش کرے گا۔ سرکار فرماتے اس طرح سے زندگی گزارو۔ اب اہل علم فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک جملہ ساتھ اور ارشاد فرمایا کہ یا تو پھر راہ گزر کی طرح رہو۔ تو اب یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ مسافر میں اور راہ گزر میں فرق کیا ہے؟ اس کو شارحین بیان کرتے ہیں، فرماتے مطلب یہ ہے کہ راہ گزر بھی مسافر کی طرح ہوتا ہے، لیکن مسافر کبھی کسی جگہ چند دن رہنے کے لیے قیام بھی کر لیتا ہے، راہ گزر کی یہ حالت ہوتی ہے وہ قیام نہیں کرتا، وہ چلتا چلا جاتا ہے اپنے منزل کی طرف۔ مسافر رکتے ہوئے جاتا ہے، راہ گزر چلتا چلا جاتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسافر کچھ مال بھی جمع کر لیتا ہے، چلو بیوی کے لیے یہ لے کے جاؤں گا، بچوں کے لیے یہ لے کے جاؤں گا، ماں باپ کے لیے یہ لے کے جاؤں گا، لیکن مسافر چلتا چلا جاتا ہے، اسے کچھ جمع کرنے کی فکر نہیں ہوتی، وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ ایک بزرگ کے حالات و واقعات میں نے پڑھا کہ ان بزرگ سے ان کے مریدین نے پوچھا حضرت یہ فرمائیے کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ فرمایا میری آخری خواہش یہ ہے کہ جس طرح میں دنیا میں برہنہ آیا اسی طرح میں دنیا سے برہنہ جاؤں۔ اب یہ جو صوفیہ کی باتیں ہوتی ہے نا، یہ بظاہر تو دماغ کے اوپر سے چلی جاتی ہے، لیکن جب اس کو سمجھنے کی کوشش کرو پھر دماغ کے اندر ایسی بیٹھتی ہیں کہ مرتے دم تک نہیں جاتی۔ اب دیکھو کتنے حسین الفاظ استعمال فرمائے، ارشاد فرمائے کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں برہنہ آیا اسی طرح دنیا سے برہنہ جاؤں۔ اب کوئی پڑھنے والا سمجھنے والا تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جس طرح دنیا میں ننگا آیا اسی طرح دنیا سے ننگا جاؤں، نہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں آیا تھا نا تو میں کسی چیز کا مالک و مختار نہیں تھا، تو اب جب دنیا سے جاؤں تو اس حالت میں جاؤں کہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں،
اور میں بغیر کسی چیز کا مالک ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اللہ اکبر. تو کتنی شاندار بات جو ہے ان بزرگ نے ارشاد فرمائی. تو حضور نے فرمایا دنیا میں اگر رہنا چاہتے ہو یا تو مسافر کی طرح زندگی گزارو یا پھر راہ گزر کی طرح زندگی گزارو. نہیں لگو اس فکر کے اندر اتنا جمع کر لیں, ایسے جمع کر لیں, یہ جمع ہو جائے, یہ ہمارے پاس آ جائے. اس فکر میں نہیں لگے رہو, اپنی آخرت کی فکر کرو. اور مجھے بتاؤ تو صحیح, لوگوں بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے, بہت کچھ جمع کیا نا, کتنا مال جمع کیا, مجھے بتاؤ آخر میں کیا لے کے گئے؟ سونا چاندی ہیرے جواہرات دولت کچھ لے کر کے گئے؟ کچھ نہیں لے کے گئے. مرنے کے بعد کیا ملے گا؟ اگر نصیب میں ہوا نا کفن مل جائے گا یا خوشبو مل جائے گی, یہی دو چیزیں ملیں گی. لیکن بم بلاس کے اندر اگر پورا جسم چھتڑے بن کے اڑ گیا کفن بھی نہیں ملے گا, خوشبو بھی نہیں ملے گی. جہاز گر کر تباہ ہو گیا, پورا جسم جل گیا, نہ خوشبو ملے گی نہ کفن ملے گا, کچھ ہے ہی نہیں تو ملے گا کیا؟ تو بندے کو اس دنیا کے اندر اتنا گم ہو جائے کہ اسے آخرت کی کوئی فکر ہی نہ رہے. فرماتے ہیں کہ ایسی طرح سے اس طرح سے زندگی نہ گزارو, بلکہ دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو مسافر کی طرح گزارو یا پھر راہ گزر کی طرح تم زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اب ایک اور چیز کی طرف میں آتا ہوں, ایک اور غلطی کی میں اصلاح کروں. ایک غلطی ہم سب کے اندر ہے, میں آپ جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کے اندر ایک چیز ہے. اور اب جن حالات سے ہم گزرے ان 5 سالوں کے اندر جو حکومت نے کباڑا کیا عوام کا کہ ہر آدمی آپ دیکھیں چڑچڑاہٹ کا شکار ہو گیا. ذرا سا کوئی معاملہ ہو جائے آدمی کتے کی طریقے سے لڑنے کے لیے آتا ہے. کسی آپ کی بائک کسی کی گاڑی پہ لگ جائے یا کسی کی گاڑی بائک سے ٹچ ہو جائے, گندی گالیاں اترتے, مارنے پیٹنے کے لیے لوگ دوڑ پڑتے ہیں. تو ایک عجیب کیفیت ہو گئی نا ہم سب کی کہ بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, مہنگائی عروج پر پہنچ گئی, آٹا مہنگا, چینی مہنگی, اور تنخواہ بہت کم. بجلی کا بل دیکھو تو وہ اوپر, گیس کا بل دیکھو تو مرضی کا آ جائے. تو انسان چڑچڑاہٹ کا شکار ہو گئے. تب ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. اگر یہ معاملات انسان کے ساتھ نہ بھی ہوں, یعنی جو دنیا میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے یہ معاملات دیکھے کہ بندے پر اگر کوئی تکلیف آ جائے, ہم سب جتنے بیٹھے اس کو سمجھنا, تو ہم سب موت کی دعا کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہاں معاملہ تو بڑا عجیب ہے. کسی کا بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ موت کی دعا کرتا ہے. اچھا تھا تجھ سے شادی کرنے سے پہلے تو میں مر گیا ہوتا. اچھا بیوی کا شوہر سے جھگڑا ہو جائے وہ بدعا کرنے لگ جاتا. میرے باپ نے کچھ کمبخت کے متھے کیوں مار دیا, اس سے اچھا تھا کہ کنویں میں ڈال دیتا, اچھا تھا کہ میں مر گئی ہوتی. اچھا تھوڑی سی چھری لگے کٹ کا نشان پڑ جائے چیخیں نکلنے لگ جاتی. تو ایسی عورتوں کو بعض مرتبہ میں کہتا ہوں اس وقت تو موت کی دعا کر رہی تھی, اب جب موت قریب آنے والی ہے تو اب کہتی اللہ بچا لے, اے اللہ ہماری جان بچ جائے. کاروباری کوئی نقصان ہو گیا موت کی دعا, جسم سے کوئی بیماری نہیں جا رہی موت کی دعا, اے اللہ تو موت دے دے, اے اللہ تو موت دے دے. حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے, آج میں اپنے معاشرے کو دیکھ رہا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے کہ ماں نے یا باپ نے, ایک تو یہ بچے آج کل میں دیکھتا ہوں سب سے بڑے بلیک میلر ہیں. کوئی کام کوئی چیز یہ منگائیں اور آپ نہ لا کے دے, بس رات کو پھر بچوں کی شکل آپ دیکھیے گا, عجیب و غریب شکل ہوتی ہے, عجیب معاملات ہوتے ہیں. تو بچے بھی بلیک میلر ہو گئے. ماں باپ نے کوئی چیز نہیں دی, موت کی دعا, اچھا تھا میں مر گیا ہوتا. تو ہم سب کی کیفیت یہ ہوتی جا رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہمیں موت کی تمنا کرنی چاہیے یا نہیں. کوئی بھی مصیبت ہم پر آئے تو ہم موت کی تمنا کریں یا نہ کریں. اب ذرا اس کو میں سمجھا دیتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی مصیبت و ضرر پہنچنے پر موت کی ہرگز تمنا نہ کرے,
کوئی مصیبت پہنچے، کوئی ضرر پہنچے، موت کی تمنا نہ ہو۔ ان 5 سالوں میں، اور وہ مشرف کے سال میں دیکھتا ہوں، آپ پورا ریکارڈ اٹھا لیں، بے شمار لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، مر گئے جان بوجھ کے۔ یہ نیٹی جیٹی اور اس طرح دیگر جو چیزیں، زہریلی چیز پی لی، دوائی پی لی، چھلانگ لگا دی، لوگ مر گئے۔ سرکار فرماتے تم میں سے کوئی بھی شخص مصیبت اور ضرر پہنچنے پر موت کی ہرگز تمنا نہ کر، یہ دعا نہ کر اے اللہ تو مجھے موت دے دے، نہیں کر۔ شارعین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں منع کیا؟ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ فرماتے اس کی یہ دعا گویا اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ وہ بے صبر انسان ہو چکا، بے صبری پر دلالت کر رہی ہے۔ یہ الفاظ جو وہ اپنے منہ سے نکال رہا ہے، گویا اس کا یہ فعل بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے، لہذا اس کا یہ فعل بالکل ناجائز ہے۔ مطلب بالکل آسان ہو گیا نا کہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں، اللہ نے تو اسے زندگی دی، یہ موت کی جو ہے وہ دعا کرنے لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے موت دے دے۔ فرماتے اس کا یہ فعل یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے۔ ہاں اب کرے کیا؟ ذرا اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہاں اگر صبر کا دامن لبریز ہو چکا ہے اور اس کے مصائب اور علام بہت ہے تو اللہ کے حضور اپنا معاملہ سپرد کرتے ہوئے اللہ کے حضور اپنا معاملہ سپرد کر دے اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور اے اللہ مجھے موت عطا فرما جب کہ میرے لیے موت بہتر ہے۔ فرماتے اس طرح کے الفاظ پھر وہ اپنی زبان سے نکالے۔ فرماتے جب انسان نے یہ الفاظ کہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہے اور یہ بے صبری کی کیفیت اس کے وجود پر نہیں ہے۔ اس کی یہ دعا کے الفاظ بتا رہے ہیں۔ اب ایک بڑی شاندار حدیث ہے، وہ لوگ کہ جو یہ دعائیں کرتے ہیں اس طرح کی وہ سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی نیکیوں کو زیادہ کر دے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ گناہگار ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو سرکار فرماتے اس طرح جو ہے وہ موت کی تمنا نہ کرو، بلکہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے جائیں۔ اچھا اب ایک سوال ہے، کیا موت کی تمنا ہر وقت ناجائز ہے، منع ہے، یا کہیں کہیں شریعت نے رخصت بھی دی ہے کہ یہاں پہ موت کی تمنا کرو، یہاں پہ موت کی تمنا، کچھ ایسا ہے؟ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پہ گفتگو کی ہے، آپ سن لیجئے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایسے فتنے نمودار ہو جائیں کہ جس سے دین میں خلل آ رہا ہو تو ایسی صورت میں موت کی تمنا کرنا مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ ایسے فتنے آ جائیں کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے، ان حالات میں اگر بندہ موت کی تمنا کرے گا تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کی یہ تمنا جائز ہوگی، اسے گناہ نہیں ملے گا۔ مثلا ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے تو سن 60 سے پہلے موت عطا فرما دے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ سن 60 میں لونڈوں کی حکومت آئے گی، اور یہ جان چکے تھے آپ کیونکہ ولی کامل تھے کہ یزید کا دور آ جائے گا اور دین کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں گی، مسجد نبوی میں وقت آئے گا کہ ممبر رسول سے گھوڑے باندھے جائیں گے، وہ وقت بھی آئے گا کہ جانور اپنی لیس، اپنا پیشاب جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر کریں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ تو سن 60 سے پہلے تو مجھے موت عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا تو 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ تو جب دین میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس وقت بندہ موت کی دعا اور موت کی تمنا کر سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی، ایک بات۔ اور دوسری اجازت کہاں ہے
میں اور آپ روزانہ دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ روزانہ ہم دعا کر سکتے ہیں، بلکہ دعا یوں کرو، اے اللہ تو سعادت کی زندگی ہمیں عطا فرما اور مولا تو شہادت کی موت ہمیں عطا فرما۔ اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا مرتبہ یہ دعا کی ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ سرکار اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو بظاہر ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کے جسم کو کافروں سے محفوظ رکھا کہ آپ کے جسم اثر کی وہ توہین نہ کر سکے، اور کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ ہم نے مسلمانوں کے نبی کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ لیکن ایک موقع ایسا تھا کہ خیبر کا موقع تھا، تو ایک عورت نے وہ زہر آلود بکری کا گوشت حضور کو کھلایا۔ حضور نے ایک دو لقمے تناول فرما لیے تھے، اور بکری کے جس گوشت پر زہر لگا ہوا تھا اب وہ حصہ حضور سے گفتگو کرنے لگ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نہ کھائیں، اس عورت نے بڑی چالاکی سے اس میں زہر رکھا ہوا، زہر لگایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زہر کے اثر کو علماء فرماتے ہیں آپ کے جسم میں محفوظ رکھا۔ جب آپ کا وقت آیا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا تو اللہ نے اس زہر کے اثر کو لوٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شہادت کا مقام عطا فرمایا، شہادت کا مقام جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو دو باتیں میں نے آپ کو بتائی، دین میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، موت کی دعا کرنا جائز، شہادت کی دعا ہم ہر وقت کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، آگے یہ بات آئے گی لیکن ابھی سن لیں کہ کوئی شخص یہ دعا کرتا ہو روزانہ، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے شہادت کی موت دے، شہادت کی موت دے، شہادت کی موت دے۔ اگر وہ کسی بیماری سے مر گیا، دل پر کینسر سے مر گیا، ہیپاٹائٹس سے مر گیا، ہارٹ فیل ہونے سے مر گیا، تو یاد رکھو یہ کیونکہ روزانہ دعا کرتا تھا، مرا تبھی موت، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا بلند مقام عطا فرمایا، شہادت کا بلند مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمایا۔ دو مقام میں نے آپ کو بتایا، تیسرا مقام ذرا اس کو سن لیجئے۔ مدینہ شریف میں موت کی دعا کرنا، یا مدینے کے لیے مطلب ان الفاظ میں کہ اے اللہ، جیسے کہ ہمارے علماء دعا کرتے ہیں، اے اللہ قدم رسول میں ہمیں ساتھ ایمان کے موت نصیب فرما، موت عطا فرما، یہ دعا بھی جائز ہے مدینے کے لیے کہ مدینے میں اللہ تعالی ہمیں موت دے، یہ دعا جائز ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تبارک و تعالی تو مدینہ شریف میں مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ تو آپ کی شہزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ طیبہ طاہرہ عرض کرنے لگی ایک موقع پر، بابا جان یہ آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ بتائیے مدینہ شریف میں کس کافر سے جنگ ہو؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے مدینے میں، تو کس کافر سے جنگ ہوگی کہ آپ کو شہادت کی موت ملے مدینے میں؟ تو آپ مسکرا کے فرمایا کرتے تھے، میری شہزادی دیکھنا اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے گا۔ چنانچہ ہوا کیا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، ابو لولو غالباً اس کا نام تھا، وہ مجوسی تھا، اس نے حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا۔ فاروق اعظم مسجد میں جا رہے تھے، اور جب نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے تو آپ فرماتے اپنی صفوں کو درست کر لو، یہ آپ نے فرمایا، اور اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ باندھنے والے تھے کہ پیچھے سے اس مجوسی نے خنجروں کے پے در پہ وار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فرما دیے۔ آپ زمین پہ تشریف لے آئے، اور زمین پہ تشریف لانے کے بعد اور کچھ لمحات اور کچھ ساتیں آپ حیات رہے، اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ وصال ہو گیا۔ تو مدینے میں موت کی تمنا اور آرزو کرنا جو ہے یہ جائز ہے، منع نہیں ہے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، 2-3 منٹ آپ کے لیتا ہوں۔ احادیث کیا بتاتی ہیں ذرا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ حضور کریم علیہ السلام جب کسی سفر سے واپس آتے اور مدینہ منورہ قریب ہوتا تو حضور دعا فرماتا، اے اللہ
مدینہ طیبہ کو ہمارے لیے تسکین اور رزق حسنہ کا ذریعہ بنا دے، مدینہ طیبہ کا۔ اور جب حضور کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تو دعا کرتے، کیا دعا کرتے ذرا سن لیجیے، اے اللہ ہماری موت مکہ مکرمہ میں نہ آئے، حتیٰ کہ ہمیں یہاں سے نکال لے۔ دیکھا آپ نے، اے اللہ ہماری موت مکے میں نہ آئے حتیٰ کہ ہمیں یہاں سے نکال لے۔ تو اہل علم فرماتے ہیں یہ جملے بتا رہے ہیں کہ حضور کی بھی یہ خواہش تھی کہ موت آئے تو مدینہ منورہ میں، اے اللہ ہماری موت مکے میں نہ آئے حتیٰ کہ ہمیں مکے سے نکال لے۔ تو ہم سب سارے سنی یہی دعا کرتے ہیں نا، اے اللہ تو ہمیں مدینے میں موت عطا فرما ساتھ ایمان کے۔ اچھا بعض لوگوں کو اس میں بھی بڑی تکلیف ہے، صاحب عجیب ہیں یہ لوگ، مکہ مکرمہ میں موت کی دعا نہیں کرتے، اے اللہ مکے میں موت آئے، دعا کرتے ہیں تو مدینے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مدینے میں موت آئے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم تو بالکل ویسے ہی دعا کر رہے ہیں جیسے ہمارے حضور کیا کرتے تھے۔ تو کیا کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ معاذ اللہ سرکار مکے سے نفرت کرتے ہو؟ نہیں۔ تو کسی کو یہ خیال دل میں نہیں لانا چاہیے کہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے معاذ اللہ مکے شریف سے نفرت کرتے ہیں۔ مکے سے بھی محبت ہے، ہمیں مدینہ شریف سے بھی محبت ہے۔ کسی نے اعلیٰ حضرت سے یہی بات پوچھی تھی تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے؟ فرمایا کرتے تھے ہم عشق والے لوگ ہیں، جہاں محبوب ہے تو ہم وہیں پر اپنی جو ہے موت کی دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور حضور کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے مدینہ منورہ کی مشکلات پہ صبر کیا، فرمایا سن لو میں قیامت کے روز اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ جس نے مدینہ شریف کی مشکلات پہ صبر کیا، اور ایک جگہ تو بالکل واضح کر دیا، سارے اعتراضات کرنے والے کی زبانیں بند، فرمایا جس سے ہو سکتا ہو مدینے میں مرے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا اس کی میں شفاعت کروں گا۔ اب تو بالکل واضح ہو گیا۔ تو اس لیے حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خاک مدینہ پر اللہ، خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے۔ آپ سب آمین کہیں، خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے۔ وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز، اس راہ کی خاک پر مجھے مرنا پسند ہے، تخت شاہی پر کس کو نہیں زندگی عزیز۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یاد رکھو کہ مدینہ شریف میں موت کی دعا کرنا یہ بھی جائز ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، آخری ایک دو باتیں، وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ کی زوجہ محترمہ زار و قطار رونے لگے اور پریشانی کے عالم میں کہا واہ حسنا، کتنا افسوس ہے کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال کو جب دیکھا تو مسکرا رہے ہیں، وقت آخر بستر پر لیٹے ہوئے مسکرا رہے ہیں، اہلیہ گھر والے رو رہے ہیں، واہ حسنا، ہے افسوس آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ بلال کو دیکھا مسکرا رہے ہیں، اہلیہ نے پوچھا بلال وقت آخر ہے ہنس رہے ہو؟ فرمایا ہاں۔ ادھر آنکھ بند ہوگی، روح جسم سے نکلے گی، میں پیارے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا، میں اپنے ساتھیوں اپنے دوستوں کے درمیان پہنچ جاؤں گا، اس وجہ سے میں مسکرا رہا ہوں، اس دنیا سے نجات ملے گی، مصطفیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ غور فرمایا آپ نے، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ فرمانے لگے ادھر روح نکلے گی، ادھر میں اپنے ساتھیوں کے درمیان میں ہوں، اس وجہ سے میں خوش ہو رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت میرے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی آپ ہماری ماں ہیں ام المومنین، کیا آپ میری یہ خواہش پوری کریں گی؟ فرمایا پوچھو۔
کیا خواہش بیان کرو، انشاءاللہ پوری کروں گی۔ اس عورت نے کہا میں حضور کی قبر انور دیکھنا چاہتی ہوں، یہ جو قبر پہ چادر رکھی ہوئی ہے اس کو ہٹا کے دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی۔ اب جب اس نے حضور کی مزار پر انوار بلا حجاب دیکھی، اب سنیے بڑی کمال کی بات، اور دیکھیے عشق کتنا تھا، وہ زار و قطار رونے لگ گئے۔ اس کے رونے کی کیفیت کو مولا علی قاری بیان کرتے ہیں، فرماتے حتی ماتت ای حزنن علی فراقہ او شوق الی لقائہ، وہ عورت وہیں روتے روتے حضور کی جدائی اور حضور کے غم میں وہ اس قدر روئی کہ قبر رسول کے پاس اس کا وصال ہو گیا۔ اس کی روح جو ہے وہ جسم سے پرواز کر گئی، تو جنت بھی لینے آئے، چھوڑو نہ یہ گلی، بلکہ یوں کہہ دیتا ہوں سب کو ملا لیتا ہوں، جنت بھی لینے آئے۔ ہم سنی تو وہ ہے کہ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، ارے منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف، جنت کہے کہ تو آ جا، ہم کہے نہیں ہماری جنت ہے تو یہی قدم مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ عاشقوں کی شان ہے۔ اس کے بعد حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں، دیکھو لوگوں میں عشق مصطفیٰ کس قدر ہے اور کیا ان کا حال ہے۔ آخری بات گفتگو ختم کرتا، زید بن اسلم فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات رعایا کی حقوق کی حفاظت اور ان کے احوال کی خبر گیری کے لیے نکلے، تو آپ نے ایک گھر میں چراغ جلتے ہوئے دیکھا، اندازہ کر لیا کہ کوئی ہے۔ جب قریب پہنچے تو محسوس ہو گیا کہ کوئی ہے جو روئی کو دھلنے کا کام کر رہا ہے۔ ہم یہ کام پہلے بہت دیکھتے تھے، اب تو جدید دور آ گیا، لیکن ابھی بھی ہے روئی کو دھلنے کا کام وہ کر رہی ہے۔ اب کام کیا کر رہی ہے؟ روئی کو دھلنے کا، اور الفاظ وہ کیا کہہ رہے ہیں سنو سنی مسلمان۔ اس لیے میں کہتا ہوں دکانوں میں آفسوں میں زبان بن کر کے نہیں بیٹھو، کلمہ شریف کا ورد کرتے رہو، درود شریف کا ورد کرتے رہو۔ اب دیکھو یہ روئی دھن رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے، علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ طیبون الاخیار قد کنت قواما بکاء بالاسحار یا لیت شعری والمنایا اطوار هل تجمعونی وحبیب الدار تعنی النبی المختار۔ کیا کہہ رہی ہے وہ کہ حضور پر نیک لوگوں کا درود پڑھنا یہ بتاتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ قیام فرمانے والے تھے، سحری کے وقت اللہ کی یاد میں اور امت کے غم میں بہت زیادہ رونے والے تھے۔ میرا علم و شعور ہما وقت آپ کی تمنا میں لگا رہتا ہے، کیا کبھی موت آئے گی جو مجھے اور میرے حضور کو ایک مقام پہ جمع کر دے؟ کیا کبھی موت آئے گی جو مجھے اور میرے حضور کو ایک دھار پہ جمع کر دے؟ اے کاش کہ مجھے موت آ جائے اور مجھے حضور کا قرب نصیب ہو جائے۔ وہ دھن رہی ہے اور پڑھ رہی ہے، اے کاش کہ مجھے موت آ جائے اور مجھے حضور کا قرب نصیب ہو جائے۔ وہ کسی نے کہا کہ پائے رسول پر ہے میرا سر جھکا ہوا، پائے رسول پر ہے میرا سر جھکا ہوا، ایسے میں آجل تو کہاں جا کے مر گئی، ایسے میں آجل تو کہاں جا کے مر گئی۔ تو خدا کے لیے سنی مسلمانوں موت کی تیاری کی فکر کرو۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے میں پھر کہتا ہوں کہ اپنی آخرت کو بہتر بناؤ۔ یہ سب چھوٹ جائے گا، یہ ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے مرنے کے بعد ہماری بیویاں دوسرے مردوں سے نکاح کر لیں گی، ہمارے بچے در در کی ٹھوکریں کھاتے گھومتے رہیں گے، ہمارا یہ پیسہ رشتے دار اڑا دیں گے، پھونک دیں گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے آقا کو راضی کر لو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالی شاندار موت عطا فرمائے گا۔ دیکھو دونوں راستے بتا دیے شریعت کے، بالکل واضح کر دیا۔ یہ جتنے کلین شیو اور داڑیاں کاٹنے والے لوگ، اماموں سے بہبہرا لوگ، یہ سب میرے اپنے ہیں، ان کی اصلاح کرنا میرا کام ہے۔
اس منبر اور اس محراب کا یہ حق ہے کہ میں ان کی اصلاح کروں. یہ لوگ جو داڑیاں والے جنہوں نے داڑیاں رکھی ہیں، پہلے ان کی بھی داڑیاں نہیں تھیں، لیکن اللہ نے کرم فرمایا اور انہوں نے اپنے چہرے کو سجایا، موت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. میں تمہیں پورے ہفتے کا پیٹرول دے دینا چاہتا ہوں آج. دیکھو دونوں راستے بتا دیے شریعت نے. یہ غلط راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. اس راستے پر چلو گے یزید بھی تمہیں ملے گا. اس راستے پہ آگے بڑھو گے ابو جہل سے بھی ملاقات ہوگی. اس راستے پہ بڑھو گے ابو لہب بھی تمہیں ملے گا، ادبا بھی ملے گا، شیبہ بھی ملے گا، آخری میں ان کا سردار شیطان بھی ملے گا، اور پیچھے دوزخ تمہاری منتظر ہو. یہ سیدھا راستہ ہے. اس راستے پہ چلو گے بابا فرید بھی تمہیں ملیں گے. آگے بڑھو گے غریب نواز بھی تمہیں ملیں گے. آگے بڑھو گے غوث پاک بھی تمہیں ملیں گے. آگے بڑھو گے ابو بکر سے بھی ملاقات ہوگی، عمر سے بھی ملاقات ہوگی، عثمان بھی تمہیں ملیں گے، علی بھی تمہیں ملیں گے. حسن کے خوبصورت چہرے کو بھی تم دیکھو گے، حسین کے چہرے کو بھی دیکھو گے. بڑھتے ہوئے جب آگے چلے جاؤ گے تو پیارے مصطفیٰ ہوں گے جو تمہارا استقبال فرمانے کے لیے موجود ہیں. حضور تمہارے استقبال کے لیے موجود ہوں گے. اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم نے کیسی زندگی گزارنی ہے. بری زندگی گزارو گے یہ سارے معاملات برے ہوتے چلے جائیں گے. اچھی زندگی گزارو گے دنیا تمہاری مثالیں تمہاری اولاد کو دے گی. تمہارا باپ تو بہت اچھا تھا، بڑا نیک تھا، تو ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور اذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا کریں.